سعودی عرب نے کوئی غلطی کی؟ سعودی عرب کی خدمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، کیوں؟ آج روئے زمین پر توحید اگر کہیں ہے تو ملک کے طور پر کسی حکومت کے پاس تو سعودی عرب کے پاس ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی لوگ کچھ ہمارے ہاں شرماتے ہیں۔ واحد ملک ہے جہاں دستور قرآن و حدیث دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایران نے صرف اعلان کر دیا چھوٹا موٹا، پوری جماعت اسلامی آج تک اس کے فیور میں، پہلے کھل کر اب چھپ کر، پورے اخوانی۔ یہ ابھی آخری ہم دیکھیں گے کہ اہل بدعت اور خارجیوں کی ایک پہچان اور تضاد یہ بھی ہے کہ وہ اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اچھوں کو برا کہتے ہیں، بروں کو اچھا کہتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی فکر ہے کہ اللہ اور رسول نے جن کی تعریف کی، صحابہ کرام کی، اللہ اور رسول نے صحابہ کرام کی تعریف کی، یہ خوارج، یہ روافض، یہ تحریکی، آج ہمارے ہاں ایسے عناصر پائے جا رہے ہیں۔ ہاں میں نام لوں، سلمان ندوی صاحب، پاکستان کے کچھ انجینئر اور کچھ اور نام ہیں، ہندوستان کے اور کچھ لوگ ہیں، ہاں خلافت و ملوکیت والی جو بحث کرنے والے لوگ ہیں، پورا طبقہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور ان لوگوں پر جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت قرآن حدیث کے ثابت شدہ دلائل کے بالکل خلاف بات ہے۔ جو لوگ کسی ایک صحابی کو بھی نشانہ بناتے ہیں وہ اہل بدعت میں سے ہیں، اور اگر کوئی ان سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے اندر خارجیت اور رافضیت ہے۔ نوجوان لکھ لیں، توبہ کریں۔ جس کی اللہ اور رسول نے تعریف کی اس کو آپ برا کہیں گے اور وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو یہاں یہ بیان کیا انہوں نے کہ اگر کوئی بات آپ کے پاس آتی ہے تو خبر کی تحقیق کر لیں۔ اس آیت کو وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ والی نقل کر کے شیخ سعدی، علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی کی تفسیر نقل کی کہ اس میں اس بات کی تلقین ہے کہ مسلمان جلد بازی اور امور کے سلسلے میں تیزی نہ دکھائیں کہ کسی بات کو سنتے ہی اس کو آگے بڑھا دیں، بلکہ کسی بھی معاملے میں اچھی طرح غور و فکر کریں، اس پر کسی صاحب معاملہ، صاحب فکر سے کلام اور سمجھ لے میں اس میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کے کس معاملے میں اس کو پھیلانے میں مصلحت ہے، کہاں کیا اس کے تعلق سے خاموشی اختیار کرنے میں مصلحت ہے، یا انسان کے سامنے اسے پیش کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس پر خاموشی اختیار کیا جائے۔ امام عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عنقریب تمہارے سامنے کچھ مشتبہ امور آئیں گے، ایسی صورت میں تم سنجیدگی، وقار اختیار کرنا، اس لیے کہ آدمی کسی خیر کے معاملے میں، یہ جملہ لکھ لیجئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، خیر کے معاملے میں کسی کا تابع ہو یہ زیادہ بہتر ہے، اچھائی کے معاملے میں دوسروں کے پیچھے چلے یہ زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ شر میں سرداری کرے اور قیادت کرے۔ یہ اہل علم اور اہل رسوخ کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں اور رفق، ملائمت، سنجیدگی سے کام لیتے ہیں، کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں۔ آج ہمارے ہاں کوئی بھی خبر آتی ہے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن نے جو آیت پیش کی، اسی کے سلسلے میں شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ فوراً اس کو انٹرنیٹ پر، ریڈیو پر یا خطوں میں یا اخبارات میں فوراً کسی بھی خبر کو سنتے ہی شائع کر دیا، بلکہ اس میں اچھی طریقے سے تحمل اور غور و فکر کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ جب راسخ فی العلم، علم علماء کا اس میں کیا رویہ ہے۔ اگر وہ خاموش ہے تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے، ان کی خاموشی کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ ایک اور علامت آخری میں ذکر کروں کہ یہ جو لوگ عالم نہیں ہیں اور ان کو عالم بنایا جاتا ہے، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے تعلق سے بڑے بڑے القاب اختیار کیے جاتے ہیں اور وہ اس پر راضی رہتے ہیں، فلاں علامہ، محدث، امام۔ ہاں ابھی دیکھیے امام حمید الدین فراہی کتابوں پہ جو ان کے ماننے والے ہیں، ہر شخص اپنے جماعت کے بزرگوں کو امام، علامہ، محدث، ہاں فلاں زمانے کا فلاں اور فلاں اور فلاں، ایک سطر میں جو ہے القاب لکھے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصر یہ کہ امام شاطبی اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اہل بدعت کی ایک پہچان اور وتیرہ رہا ہے کہ جو لوگ غلط ہیں، جن کے پاس غلط منہج ہے، غلط فکر ہے، لوگ اور عوام اس کی طرف متاثر ہوں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کے لیے ان کو بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ آج کی زبان میں جو میں نے ابھی کہا کہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر جن کے لائک کرنے والے خوب زیادہ ہیں، ہمارا نوجوان اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ بہت نوجوان، کچھ خواتین اور عورتیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں کہ ان کو اتنے سننے والے ہیں۔ اب جن کو لانچ کرنا ہی ہے اہل بدعت کو گمراہ کرنے والوں کو، تو ان کے اپنے لوگ بھی، جیسے ہم جانتے ہیں فرقہ پرست تنظیمیں ہمارے یہاں، آج کی جو موجودہ حکومت ہے، یہ ایک فکر کو بیان کرتے ہیں اور ان کے اپنے جو بھکت ہیں وہ اس کو خوب لائک کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ملک کے اتنے لوگ اسے چاہتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے
وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ لوگ جو خارجی فکر کے حامل ہیں، وہ لوگ جو یہود و نصارہ کے کام کو اور ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں میں یہود و نصارہ کی فکر کو بڑھاتے ہیں، یہ حدیثوں کو انکار کرنے، شکوک و شبہات پیدا کرنے، فیشن اور جدیدیت کے نام پر مسلمانوں کو اسلامی دعوت سے پھیرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، مقبول بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کو ایسی نعمتیں دیتے ہیں جسے دیکھ کر عام نوجوان علماء کے مقابلے میں ان کو سمجھتا ہے کہ ان کے پاس نعمتیں ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ یہ علماء کیا ہے؟ ان کو تو سیدھے سے زندگی کی گزارنے کے جو ہے بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہے، اور یہ کار میں چل رہے ہیں، ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے پاس گلیمر ہے، ان کے پاس فلاں اور فلاں نعمتیں ہیں۔ ان چیزوں سے رجھا کر ایسی چیزوں کو بھی، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ الہادی فکر کو عام کرنے کے لیے ہر طرف سے ہمارے خلاف کوشش ہو رہی ہے۔ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، باقاعدہ اس پر ریسرچ ورک ہوا ہے کہ کہاں کہاں سے مسلمان نوجوانوں کو شکار کیا جا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان جو غلط فکر کے عناصر ہیں، علماء ہیں، یا علماء سے دور کرنے والے جو عناصر ہیں، منکرین حدیث فکر کے ٹیڑے لوگ، غلط منہج والے، ان کو جو ہے بڑے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ سید قطب شہید، علامہ ابو العلا مودودی، امام حمید الدین فراہی، فلاں اور فلاں، میرے نام لینے سے کوئی برا نہ مانے، میرا مقصود کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا نہیں ہے۔ حق اور باطل کو بے نقاب کرنا اہل دعوت حق کا فریضہ ہے، اور اس معاملے میں سچائی کو پیش کرنے کے لیے بعض مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمارے علماء راسخین فی العلم نے لکھا ہے کہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی منحرف منہج کا آدمی ہے اور لوگ اس کی فکر سے، کتابوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو کھول کھول کر بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچیں، اس کے بارے میں ہوشیار رہیں۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین اور دین کے صحیح طریقے کو، دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے صحیح طریقے کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے متعلق ہماری جو بھی ذمہ داری ہے اپنے علم اور طاقت کے مطابق اسے ادا کرنے کی توفیق دے۔ صحیح دین کا ہمیں جو ہے خادم بنائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی فتنوں سے محفوظ رکھے، اور مرنے کے بعد فتنہ برزخ اور فتنہ آخرت سے بھی محفوظ رکھے۔